السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ ہیرا کی کہانی ہے۔ اور ہیرا جو ہے اس وقت ایک کامیاب خاتون ہے جس کی عمر بہت زیادہ نہیں، صرف 36 ایج ہے۔ لیکن ہیرا کی جو کہانی ہے اس میں بہت سارے سوال ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے لیے، اور تھاٹ پرووکنگ چیزیں ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم دین کے ماننے والے کلمہ گو کس طرف چل پڑے ہیں اور چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یا اینگلنگ کرتے ہیں، اور پھر اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ایک انسان کی خوشیوں کو روند کے رکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس عظیم ہستی کے حضور پیش ہونا ہے جس نے ہمارے اچھے کی کام کا بدلہ دینا ہے اور برائی کا بھی بدلہ وہاں سے ملنا ہے۔ خیر دوستو، مجھے پہلے تو 3 دن میں حاضر نہیں ہو سکا، کچھ معاملات ایسے تھے زندگی کے، تو 3 دن کے وقفے کی سب سے پہلے معافی۔ اور آج کی کہانی جو ہے وہ ہیرا کی کہانی ہے۔ ہیرا نے یہ کہانی مجھے آج سے 4 دن پہلے فون کیا اور مجھے یہ کہانی سنائی۔ بہت ڈیسنٹ، بڑی با ادب، بڑی سلجھی ہوئی بچی ہے یہ ہیرا۔ ہیرا کہتی ہے کہ میں لاہور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور بیچلر کر رہی تھی میں اکاؤنٹنگ کے اندر، اور یہ جو اس کی فائنانس کی ڈگری کو کر رہی تھی۔ کہتی میرے ساتھ طارق پڑھتا تھا، اور طارق بہت خوبصورت، اور ہم دونوں کی جوڑی ایسی تھی کہ ایک سے ایک خوبصورت والی۔ کہتی ہمارے درمیان دوستی ہوئی، دوستی ہونے کے بعد جب ہم دونوں کو یہ لگنے لگا کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے، تو میں نے اپنے والدین سے بات کی اور طارق نے اپنے والدین سے بات کی۔ اب میں نے جب اپنے والدین سے بات کی، میں پہلی بات اکلوتی ہوں، میرے خاندان میں جو میرے ماں باپ ہیں وہ بڑے رحم دل اور بڑے پڑھے لکھے۔ میرے گھر میں کہتی پیسوں کی فراوانی، ڈیڈی کا بزنس اور ایک شفیق ماں، گھر میں 2 گاڑیاں اور ڈرائیور، اس طرح کی کہتی میری لائف، اور ایک اپنا اچھا گھر۔ کہتی میرا فوکس پڑھائی کی طرف تھا۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو، زندگی تمہاری ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو۔ جس طرح تم نے اپنی اکاؤنٹنسی کی ڈگری کا فیصلہ کیا تھا تو یہ فیصلہ بھی تم نے کیا ہے، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کہتی مجھے فل سپورٹ مل گئی میرے گھر والوں کی طرف سے، اور مجھ سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا میری ماں نے کہ تم کس حد تک بڑھ چکے ہو یا کیا۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہمیں اپنی تربیت کے اوپر بھروسہ ہے۔ کہتی میں نے بلکہ کچھ تھوڑی سی صفائی دینے کی کوشش کی، تو میری ماں نے کہا نہیں بیٹا، ہمیں اپنی تربیت پہ بھروسہ ہے، اپنے خون پہ بھروسہ ہے۔ کہتی طارق نے جب اپنی والدہ سے بات کی، والد نے تو کچھ نہیں کہا، اس کی والدہ نے تو کوہرام مچا دیا۔ اس نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ایک ایسی لڑکی جو ایک تو غیر خاندانی ہے اور تو لو میرج کی کوشش کرے۔ تو پہلی بار طارق کہتا ہے مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے میرے رشتے کی بات میری خالہ کے گھر کر رکھی ہے۔ اب طارق کے گھر میں یہ صورتحال تھی کہ اس کے ماں باپ تھے اور 2 پورشن تھے۔ اوپر والے پورشن میں اس کا طارق کا بڑا بھائی اور بھابھی رہتے تھے، ان کے بچے، اور نیچے جو 2 کمرے تھے اس کے اندر ایک کمرے میں اس کا دیور سوتا تھا اور دوسرے کمرے کے اندر طارق کے والدین، اور طارق بھی اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی کہ ہونے والا دیور، دیکھیں پہلے دیور کہہ دیا، جی ہاں کیونکہ آگے شادی ہو جائے گی۔ تو طارق کا بھائی اور طارق نیچے کمرے میں سوتے تھے۔ یہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے، ان کے گھر میں مناسب سا گھر تھا اور 5 مرلے کا گھر تھا۔ ان کے گھر میں گاڑی نہیں تھی، موٹر سائیکل تھی، اور اس گھر میں باپ کی انکم کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ بڑا بھائی جو ہے وہ ایک جاب کرتا تھا اور اس کے والد جاب کرتے تھے۔ اب اس کے والدین نے کہا جی کہ ہم نے یہاں شادی نہیں کرنی،
طارق نے بڑی ریکویسٹ کی، ماں کو منایا، اور جب یہ ساری باتیں اس نے ہیرا سے کی تو ہیرا ایک بڑی سمجھدار پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا دیکھو طارق، اچھی بات ہے اگر ہماری شادی ہو جائے، لیکن اس صورت میں کہ تمہارے والدین مان جائیں، اور اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری ساری زندگی بہت بری گزرنی ہے۔ دراصل بہو کا تعلق جو زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ تو ساس سے پڑتا ہے، تو اس لیے ہیرا کہتی ہے میں نے دل پہ پتھر رکھ کے عقل کو، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ تھینک یو۔ تو ہیرا کہتی ہے کہ دراصل وہ کہہ رہے تھے آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، میں 3 دن کے بعد آیا ہوں نا، تو ہیرا کہتی ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ ہم سٹیپ بیک کر لیتے ہیں اور اس رشتے کو یہیں روک دیتے ہیں، ان جذبات کو۔ کہتی افتخار بھائی میں بڑی کھلی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے والی اور جینے والی لڑکی ہوں۔ کہتی طارق نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، طارق کے اندر ایک دیوانگی سی آ گئی اور اس نے روز کچھ نہ کچھ مجھے بتانا، آج میں نے امی کو یہ کہا، ابا کو یہ کہا، بھائی کو یہ کہا، ماموں کو ڈالا، کرتے 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 جو ہے وہ ایک دن اس نے کہا جی میرے والدین آ رہے ہیں۔ میں بڑی خوش ہوئی، ہم نے ارینجمنٹ کیا کھانے کا، اس کے والدین کو لینے کے لیے گاڑی بھیجی ہم نے، میرے ڈیڈی نے۔ کہتی جی کہ جب وہ طارق کے گھر والے آئے تو اس میں اس کی بھابھی تھی اور طارق کا بھائی تھا، اس کے ماں باپ تھے، دیور کہتی، مطلب جو چھوٹا بھائی ہے وہ نہیں آیا تھا طارق کا۔ کہتی ہمارے گھر آئے، آنے کے بعد انہوں نے کھانا کھونا کھایا، اور جاتے ہوئے ہمارا یہ خیال تھا کہ کوئی تلی دھراوا ہوتا نا پیسے رکھ کے جانا ہونے والی بہو کے ہاتھ پہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتی مجھے میرے ماں باپ کو سامنے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس قدر بے عزتی کی میرے والدین کی کہ آپ لوگ کیسے خاندانی لوگ ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کی بیٹی نے ہمارے بیٹے کے ذہن کو اسیر کر رکھا ہے اور اپنی زلفوں کا اسیر کر رکھا ہے، اور آپ لوگوں نے کیسی تربیت کی ہے اس کی۔ اور ہمارے بیٹے نے، تھینک یو سر، ہمارے بیٹے نے جو ہے وہ ہماری زندگی اجرین کر رکھی ہے، ہم تو مجبور ہو کے آئے ہیں، تو آپ کی مہربانی، آپ نے یہ بات طارق کو نہیں بتانی، اور اگر ہو سکے تو ہمارے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ کہتی ہے طارق کی والدہ کہہ کے اور چلی گئیں۔ کہتی ہے میرے گھر میں میرے والدین کے درمیان میرا اس طرح سب کا مقدس رشتہ ہوتا ہے، کہتی لیکن میرا اس قسم کا تھا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور مزے مزے کی باتیں کرنی ہے والدین سے، ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن کبھی نموشی کا اور شرمندگی کا کوئی ایسا وقت میری وجہ سے میرے والدین پہ نہیں آیا تھا۔ کہتی میں نے طارق کو فون کیا اور میں نے بتایا کہ تمہارے والدین نے ایسے ایسے میرے والدین سے بات کی ہے۔ دوستو ہیرا کہتی ہے میرا پکا ارادہ تھا کہ یہاں شادی نہ کی جائے، لیکن طارق باضد تھا، اور مجھے نہیں پتا اس نے کیسے اپنے گھر والوں کو منایا۔ کہتی 15 دن کے بعد اس کے والدین پھر آئے اور انہوں نے منگنی کر دی۔ منگنی کرنے کے بعد جب تقریباً 2-2.5 مہینے گزر گئے تو طارق نے مجھے بتایا کہ اس کی جاب ہو گئی ہے اور وہ امریکہ جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسپاؤس ویزا میرا لگ جائے گا اور ہم امریکہ چلے جائیں گے۔ تو میری والدہ جو تم سے ناراض ہیں، نہ تم یہاں رہو گی نہ تم سے پھٹا ہوگا، تو تم پریشان مت ہو، اپنی ریزرویشنز جو ہے نا وہ ختم کر دو۔ کیونکہ کہتی میں اس کو یہ کہتی تھی کہ تم اگر باہر چلے جاؤ گے تو پھر پیچھے میرا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بے فکر ہو۔ خیر کہتی جی اس وقت گزرا، جانے سے پہلے طارق وغیرہ نے کہتی آئے ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا، اور طے یہ پایا تھا کہ طارق اب 6 مہینے یا 8 مہینے سال بعد جب بھی آئے گا تو ہم رخصتی کر دیں گے۔ ہیرا کہتی ہے کہ میں شرمندہ تھی اپنے والدین کے سامنے، لیکن چونکہ اینڈ بہتر ہو گیا تھا، میرا نکاح ہو گیا تھا، میرے والدین ایزی ہو گئے، میری جو ہے وہ زندگی آگے چل پڑی۔ کہتی جب طارق وہاں گیا ہے، طارق نے جانے کے بعد مجھے کئی بار فون کر کے کہا میری امی سے ملنے کے لیے جاؤ، ان کو سلام کرنے جاؤ، عیدین پہ سلام۔ کہتی میں جاتی تھی، میں اس گھر میں جب بھی گئی ہوں مجھے کوئی عزت نہیں ملی، کوئی توقیر نہیں ملی، لیکن میں ڈھیٹوں کی طرح وہاں سارا دن گزار کے اور آ جایا کرتی تھی۔ کہتی میری ساس
مختلف طریقوں سے تانے دیتی تھی، اور وہ مطلب ایسے کہتی تھی کہ جس طرح کہ پتہ نہیں جو اچھے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بات برداشت نہیں کرتے، اور تمہیں یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہرا سے۔ ہرا نے کہا چلیں، میں نے پاکستان سے چلے ہی جانا ہے، اور پھر ہوا بھی یہ۔ نکاح کے بعد جو وہ ڈاکومنٹس لے گیا تھا، اس کا ویزا لگ گیا۔ جب ویزا لگ گیا تو اس کے والدین نے کوشش یہ کی کہ ہم جتنا بھی سمجھیں کچھ لاکھ روپے کا چیک دے دیتے ہیں طارق کو، کیونکہ ہماری بیٹی نے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ تو طارق کی والدہ نے کہا کہ نہیں، آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں، اس کی وجہ یہ بچوں نے آنا ہے، یہاں رہنا بھی تو ہے نا، تو کہاں رہیں گے، کون سی چیزیں استعمال کریں گے، اور جو دینا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ کہتی جی میرے پھر والد نے یہ کیا کہ گھر سیٹ کروایا ان کا، کارپیٹ کروائے، الماریاں انہوں نے اپنی مرضی کی بنوائیں، کارپینٹر گیا۔ میری ساس جو کہتی رہی، کہتی میرے کمرے کی اس طرح کی سیٹنگ ہو گئی۔ اب یہ وہ کمرہ تھا جہاں طارق رہتا تھا اور میرا دیور رہتا تھا۔ دیور میرا شفٹ ہو گیا میرے ساس سسر کے ساتھ، یہ کمرہ میرے لیے سیٹ کر دیا گیا۔ کہتی میں دیکھنے بھی گئی، کہتی میں جب بھی جاتی تھی میری ساس مجھے کوئی لگی لپٹی بات ضرور کرتی تھی، ٹونٹ کیا کرتی تھی، اور میں ہنس کے ٹال دیتی تھی کہ یار چلیں میری ماں کے برابر ہیں، اور ان کو واقعی دکھا ہوگا ان کے بیٹے نے لو میرج کی ہے کیونکہ یہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہ رہی تھی۔ کہتی میرے لیے کہ ایک بڑا تگڑا جواز تھا۔ وعلیکم السلام۔ کہتی جی کہ ایک دن مجھے طارق کی کال آتی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں پاکستان نہیں آ رہا ہوں، اور تم ایسا کرو کہ فلاں دن کی میں ڈیٹ کرا دیتا ہوں، تو تم نا وہاں سے ایئرپورٹ سے بیٹھ جانا، بس یہ رخصتی ہوگی۔ کہتی میں نے طارق کو سمجھایا، اس کو سمجھ نہیں آئی، تو الٹیمیٹلی میرے والدین نے فون کیا میری ساس کو اور ان سے پوچھا کہ دیکھیں ہماری بات ہوئی تھی کہ رخصتی ہوگی، باقاعدہ ہمارا پورا خاندان آئے گا، ہم نے کھانا کرنا ہے ان کا، اور اعلان کرنا ہے اس بات کا کہ دیکھو الحمدللہ ہماری بچی رخصت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، طارق یہاں آئے گا، 30-35 لاکھ روپے لگائے گا، ٹکٹ خرچے گا 5-4 لاکھ کی، اس کی بھی ٹکٹ اس نے لی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہم ایئرپورٹ سے بھیج دیں گے۔ کہتی میرے والدین نے ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہمارے گھر کی ایک ہی شادی ہے، ایک ہی بچی ہے ہماری، ساری ریجیں ہم نے یہاں پوری کرنی ہے۔ تو میری ساس نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر آپ یہ ساری ریجیں پوری کریں، اور رخصتی لینے کے لیے میں اپنے میاں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آ جاؤں گی۔ کہتی ہے کہ میری والدہ اور والد نے سر پکڑ لیا، میری ساس نے اس پر سٹینڈ لے لیا، میرے میاں نے کہا کہ میری ماں نے کہہ دیا رخصتی ایسی ہی ہوگی۔ کہتی افتخار بھائی پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کیونکہ ہم لڑکی والے ہیں، ہم جتنے مرضی پڑھے لکھے، جتنے مرضی تگڑے، جتنے مرضی مضبوط لوگ ہوں، لیکن لڑکے والے ہوتے ہیں۔ کہتی دنیا کی شاید واحد رخصتی ہوگی کہ میری مہندی ہوئی، مائیوں ہوا، ساری رسمیں ہوئی، برات والے دن میرے دیور جیٹھ ساس سسر گاڑی سے جا کے لے کر آئے اور مجھے رخصت کر کے لے گئے۔ کہتی آپ نے کبھی ایسی رخصتی نہیں سنی ہوگی جس میں سسرال والے آئیں اور دلہن کو بیاہ کر لے جائیں، رخصت کر کے لے جائیں۔ کہتی خیر میں 10 دن ان کے گھر رہی، 10 دن میں میں نے سارا سیٹ کیا، اور میرے جہیز کی جتنی چیزیں کچن میں آ سکتی تھی کہتی میں نے ساری چیزیں کھول دیں، اور 11ویں دن کہتی میری فلائٹ تھی، کہتی میں امریکہ چلی گئی۔ میں امریکہ گئی، میرے والدین بڑے خوش تھے، میں بہت خوش تھی، طارق بہت خوش تھا، اور طارق کی بڑی اچھی ایک جاب ہو چکی تھی وہاں، اور ہمارے بڑے اچھے دن گزر رہے تھے۔ لیکن جب بھی پاکستان سے کال آتی، طارق اپنی والدہ سے بات کرتے جن کا نام زاہدہ تھا، وہ اتنی زاہدہ تھیں کہ کوئی ایک ایسی بات ضرور کر دیتی تھی جس کے بعد کم از کم 2 دن تو طارق مجھ سے جھگڑا کرتا تھا۔ کہتی میں نے اس کو روٹین میٹر لیا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اپنے شوہر کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے امید دکھائی۔ اور جب میری ساس کو اس بات کا پتہ لگا تو میری ساس نے فون کیا، مبارکباد دینے کے بجائے انہوں نے مجھے کہا کہ کاکی میں 3 پت جمے نے، میری بھن نے 1 ਧੀ ਤੇ 4 ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਨੇ, मतलब सबके यहाँ बेटे हैं,
تو میں چاہتی ہوں کہ تیرے یہاں بھی بیٹا ہو. کہتی میں نے کہا کہ امی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ کرے آپ کی اللہ تعالیٰ خواہش پوری کرے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، پوت ہونا بڑا ضروری ہے، مطلب بیٹا ہونا بہت ضروری ہے. ہرا کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں پہلی بار اس حالت سے گزر رہی تھی، مطلب میں حاملہ تھی، اور مجھے یہ سننے کو مل رہا تھا کہ تم نے بیٹا پیدا کرنا ہے. خیر دن گزرتے گئے، اور جب دن قریب آئے ڈیلیوری کے تو میری ساس نے مجھے کہنا شروع کیا کہ تو الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتی. تو میں نے کہا کروایا. تو اس نے کہا ڈاکٹر سے پوچھ کے بیٹا کہ بیٹی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ امریکہ میں اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں اگر آپ یہ پوچھیں کہ بیٹا یا بیٹی ہے. تو کہتی کیونکہ میں تھوڑی سی پڑھی لکھی ہوں تو مجھے پتہ تھا. کہتی میں نے ایک دن رپورٹ پڑھی، رپورٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا XX اگر لکھا ہو رپورٹ کے اوپر الٹرا ساؤنڈ کی تو بیٹی ہوتی ہے، اور XY ہو تو بیٹا ہوتا ہے. کہتی میں نے رپورٹ پڑھی اور میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ جی میرے بیٹی ہے. کہتی میری ساس کا تو منہ بن گیا. کہتی اتنا بولی ہیں کچھ جانے کی حد نہیں. میرے شوہر کا بھی موڈ خراب کر دیا. خیر کیونکہ طارق تھوڑے سمجھدار تھے، اس نے کہا دیکھو یہ ہماری اولاد ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو ہمیں سب قبول ہے، امی کو میں ڈیل کر لوں گا. کہتے میری بیٹی ہو گئی. میری ساس نے 4 دن کے بعد مجھے فون کیا، اور مبارکباد نہیں دی بلکہ آرڈر دیا ہے کہ کوشش کرنا کہ اگلی بار جو ہے نا کوئی ایسی دعائیں پڑھو، میں بھی تمہیں بھیجوں گی اور دعا کراؤں گی کہ تمہارے گھر میں بیٹا ہو. کہتے افتخار بھائی میں ایک طرف خوش تھی کہ میں ماں بن گئی، طارق خوش تھے اور چاند سی بیٹی ہمارے گھر پیدا ہوئی تھی. دوسری طرف ساس نے پہلے سے تلوار لٹکا دی کہ آئندہ بیٹا ہوگا. کہتی میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے وہاں رہنا ہی نہیں، وہاں جانا ہی نہیں ہے. تو میں اس کو سوچتی نہیں تھی، پریشان نہیں ہوتی تھی. کہتی وقت گزرا 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا میری گود ہری کر دی. کہتی میری ساس کی کال آئی، اس نے مجھے کہا کہ تو پتنی ماں کیا خوراکیں کھاتی ہے، کیا کرتی ہے، کام کوئی کرتی نہیں ہوگی. جو عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں، مصروف رکھتی ہیں اپنے آپ کو، کپڑے دھوتی ہیں، پوچھا لگاتی ہیں، وہ جو ہے نا ان کے گھر میں سیزیرین، کیونکہ کہتی پہلا میری بیٹی سیزیرین تھی، آپریشن سے ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تو نا پوچھا لگایا کر اپنے گھر میں. تو میں نے بتایا کہ یہاں پوچھے کا رواج نہیں ہے، وہ تو وائپر ہی ہے وہ. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں. اور یہ بات اتنی بڑھائی انہوں نے کہ جی بلا وجہ کے پیسے لگتے ہیں، ایمی ہر لڑکی جو ہے وہ آپریشن کروا لیتی ہے، منجی تے بہ جاندی ہے. کہتی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم پاکستان چلی جاؤ. میں نے کہا طارق یہاں کیا؟ اس نے کہا نہیں تم پاکستان چلی جاؤ. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ میرے دیور کی شادی کے دن رکھ دیے تھے انہوں نے، تم وہ شادی بھی اٹینڈ کر لو گی اور پھر تم ڈیلیوری بھی وہاں ہو جائے گی. کہتی میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، میرے شوہر کا حکم تھا، اس نے ضد کی. کہتی میں پاکستان آ گئی. کہتی 6واں مہینہ ہے میں پاکستان آئی ہوں. ایئرپورٹ پہ میرا دیور مجھے لینے آیا، میں نے اس کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، میرے ماں باپ آئے ہوئے تھے. وہ ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے ریسیو کر کے. کہتی جی میں اپنے دیور کے ساتھ جب گھر پہنچی ہوں، کہہ رہی کوئی استقبال نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں تھی. میری جٹھانی نے بڑا اچھا استقبال کیا، باقی میری ساس ناخوش تھیں. میرے سسر نے میری بیٹی کو گود میں لیا. میری ساس نے کہا کہ اس کو کمرے میں لے جائیں، میں آتی ہوں ذرا کچن سے ہو کے. کہتی میں نے محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کی، اور جب میں اپنے کمرے میں گئی ہوں، کہتی تو کمرے میں گئی ہوں تو وہاں تو کچھ سامان وہ پڑا تھا جو میرا نہیں تھا. تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ امی جان میرے کمرے میں جو سامان ہے، الماری ہے، صوفے ہیں، کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو تیرے دیور کو، ساجد اس کا نام تھا، ساجد کو دے دیا یہ کمرہ، تو جو ہے نا وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی. کہتی میں نے کہا امی جان آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا کمرہ میرے دیور کو دے دیا. اس نے کہا تو نے تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو یہ کمرہ تو نے کیوں بک کر رکھا ہے؟ تو نئی بہو آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اوپر کو کنسٹرکشن کرتے تو ہم نے تیرا کمرہ اس کو دے دیا. انہوں نے کہا امی جان آپ مجھ سے کم از کم ڈسکس تو کر لیتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں تیرے سے کیوں پوچھتی، گھر میرا ہے، حکم میرا چلے گا، تینوں کیوں پوچھا؟
دوستو ہیرا کہتی ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا, ساری صورتحال بتائی کہ میرا کمرہ چھن گیا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چپ کر جو امی کر رہی ہیں کرنے دو, اور بلا وجہ بدمزگی پیدا ہوگی تو پلیز. کہتی میں چپ کر گئی. میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم اپنا سامان لے کے جو استعمال کا اور بیٹی کو لے کے امی ابا کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ اور شادی کو ہو جانے دو. کہتی اس کے بعد میں بات کروں گا. میرے شوہر کہتی شادی اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے. خیر کہتی جی کہ میں شفٹ ہو گئی, شادی کا گہما گہمی چلتی رہی, سارے معاملات ہوئے, اور جب میں ہاسپٹل گئی تو میں نے وہاں جا کے ایک ہاسپٹل میں جب کہتی پاکستان آئی تو یہاں ڈاکٹر کو دکھایا. تو جب میں واپس آئی ہوں تو میری ساس نے مجھے کہا اتنے مہنگے ہاسپٹل کے اندر ہم نے ڈلیوری نہیں کروانی, اور سرکاری ہاسپٹل کے اندر تم پرچی بنواؤ. کہتی میں نے شوہر سے بات کی, اس نے کہا کہ جیسے امی کہہ رہی ہیں ویسے کر لو. تو میں نے طارق سے کہا کہ طارق خدا کا خوف کریں, مطلب کتنے پیسے لگ جائیں گے, 2-2.5 لاکھ روپے لگ جائیں گے. تو اس نے کہا نہیں 2-2.5 لاکھ بھی تو ایک رقم ہے, تو کسی کام آ جائیں گے. اور ابھی دیکھو بھائی کی شادی کی ہے اور اتنا بڑا خرچہ کیا ہے میں صرف اس لیے پاکستان نہیں آیا کہ جو ٹکٹ میں نے خرچنا ہے وہ میں بھائی کی شادی پہ لگا دوں. کہتی میں نے اپنے والدین سے بات کی تو میرے والدین نے کہا کہ تم سرکاری ہاسپٹل میں مت جاؤ, یہاں کا خرچہ ہم دے دیں گے. کہتی جب میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی, کہتی ہاں جی اپنے ماں سے لے لو, ہماری طرف سے کہیں بھی جا کے آپریشن کروا لو. اب کہتی کہ 7واں مہینہ اور میری یہ حالت, اور میرے سسر ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے. کہتی اب کمرے میں اٹھنا بیٹھنا لیٹنا, بیٹی کو دودھ پلانا, اور میری یہ کیفیت. کہتی وہ عورتیں جو جب اس دور سے گزرتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, تو کہتی اس وقت تو باپ سے بھی اور بھائیوں سے بھی ایک شرم آ رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو لپیٹ کے اور کج کے رکھنا ہوتا ہے. کہتی جی میرے سسر تھے تو بڑے اچھے, لیکن وہ میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ میں اس کمرے میں سو رہی ہوں اور اٹھ رہی ہوں اور جاگ رہی ہوں کہ جہاں میرے ساس سسر ہیں. کہتی میں کوشش کرتی تھی رات کو جب میرے سسر سو جائیں تب میں سوؤں, اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ان کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاؤں. کہتی خیر میں نے کہا چلیں, میں نے چلے ہی جانا ہے. یہ والا سلسلہ چلتا رہا. کہتی ایک دن میں ڈاکٹر کی دکھانے جا رہی تھی, میرے ڈیڈی مجھے لینے آ رہے تھے, تو میری ساس نے کہا کہ ہیرا تم پتہ کر کے آنا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, جیسا انہوں نے پہلے کیا تھا. کہتی میں نے اپنی ساس کو کہا ٹھیک ہے میں پتہ کر لوں گی. کہتی میں گئی, الٹرا ساؤنڈ ہوا. کہتی میں نے جب رپورٹ دیکھی تو میری ساس کے لیے خوشخبری تھی, کیونکہ XY تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا XY اگر ہو رپورٹ پہ لکھا ہوا تو بیٹا ہوتا ہے, اور XX ہو تو بیٹی ہوتی ہے. کہتی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کنفرم کرنے کے, انہوں نے کہا جی سچویشن ایسی ہے کہ جو بچے کی پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ واضح نہیں ہے, لیکن ہمارا اندازہ ذاتی یہ ہے کہ بیٹا ہے. کہتی میں نے ایز اٹ از جا کے اپنی ساس کو بتایا. میری ساس بڑی خوش ہوئی اور وقت گزرتا رہا. کہتی ڈلیوری کا وقت آیا تو میرے والدین ہی مجھے ہاسپٹل لے کر گئے, اور کہتی جب پیدائش ہوئی تو میرے گھر میں بیٹی ہوئی تھی. کہتی ہیں بہت خوش ہوئی. میں نے اپنے شوہر کو بتایا. میرا شوہر نے مجھ سے پہلا سوال ہی کیا تم تو کہہ رہی تھی بیٹا ہے. اس نے کہا جی میں آپ کو واٹس ایپ کی تھی رپورٹ, اسے پڑھ لیں, بیٹا ہی لکھا ہوا تھا, لیکن بچے کی پوزیشن ایسی تھی. کہتی مجھے سمجھانا پڑا. کہتی اتنی دیر میں میری ساس آ گئیں اور انہوں نے آ کے ہاسپٹل کے اندر واویلا مچا دیا. تم تو سارا خاندان جھوٹوں کا خاندان ہے, تمہیں شرم نہیں آتی, تیرے ماں باپ کو اس عمر میں جھوٹ بولتے سر شرم نہیں آتی, تم نے کیا سوچ کے جھوٹ بولا تھا کہ بیٹا ہے, اب بیٹی ہو گئی اور تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. کہتی میں نے اپنی والدہ اپنی ساس کو سمجھایا. میں نے کہا امی جان ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا. ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اس لیڈی ڈاکٹر نے بڑے طریقے سلیقے سے میری والدہ کو سمجھایا کہ ایسے ہوتا ہے فلاں تھا, بچے کی پوزیشن یہ تھی. تو جب یہ الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو اس لیے لگا کہ بیٹا ہے, لیکن بیٹی ہے, تندرست ہے, اللہ کی دین ہے, آپ کو کیا. میں نے کہا نہیں جی تم جھوٹ بولا ہے انہوں نے. کہتی جی میں گھر آئی ہوں اور اپنی ماں کے, میری ماں میری خدمت کر رہی ہے. تیسرے دن کہتے میری ساس آئی, انہوں نے کہا کپڑے اٹھاؤ ہمارے گھر چلو. کہتی میں چلی گئی, مجھے کوئی ایشو نہیں تھا.
کہتی وہاں جا کے جاتی مجھے کہا کہ چائے بنا کے دے، میرے سر سے درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، چائے بنا کے دے۔ کہتی میں نے کام شروع کر دیا اور میں اپنے شوہر سے میں نے بات کی کہ مجھے بلا لیں، تو کہتی میری ساس نے پھر جھگڑا کیا۔ اس نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے اور تمہارے یہاں تھی بیٹی، تم نے بیٹا کہا۔ میں نے کہا کہ امی جان یہ رپورٹ دیکھے، تو میری ساس نے کہا یہ رپورٹ بھی جھوٹی ہے، تم نے ایک جھوٹی رپورٹ بنوائی ہے اور ڈاکٹر تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، تم نے پیسے دیے ہوں گے، تیرا باپ اتنا امیر ہے، پیسے دے کے اس نے کروا لیا ہوگا۔ کہتی افتخار بھائی یہ بات انہوں نے چھوڑی ہی نہیں، اس قدر بڑھا دی، دن رات کا پھڈا کر دیا۔ کہتی میں اریٹیٹ ہونے لگ گئی۔ میں نے ایک دن جھنجھلا کے صرف اتنا کہا، میں نے کہا اماں میری بچیاں ہیں، میں نے پالنی ہیں، جب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہتی یہ میں نے اریٹیٹ ہو کے آخر میں تنگ آ کے کہا تھا، کہتے ہیں نا تنگ آمد بھجنگ آمد۔ کہتی انہوں نے میرے میاں کو کال کی، میرے میاں نے فون کر کہا کہ تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کیسے کی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے تکلیف۔ میں نے کہتی تکلیف کا لفظ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، مطلب کہتی میں کیا کرتی افتخار بھائی، میں تنگ آ چکی تھی اپنی ساس کے اس رویے سے جو میرے ساتھ ابھی تک کرتی آئی تھیں، ان زیادتیوں سے۔ کہتی اس بات کو لے کے میرے شوہر نے بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ کہتی میری زندگی عذاب کر دی، سانس لینا محال ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے اب ان کے کمرے میں رہنا ہے میں نے۔ وہ بس بولتی جا رہی ہیں، دھوکہ دیتا، لٹ لیا، جھوٹ بولیا، جھوٹی رپورٹ بنوا لی، میرے ایڈے سیدھے پتر نو بیبے پتر نو پھسا لیا، بیاہ کر لیا وہ نال۔ کہتی اس قدر چیزیں بڑھیں، میں نے اپنے والدین کو فون کیے، وہ آئے، انہوں نے میری ساس سے اجازت لی کہ ہم کچھ دن بچی کو اپنے گھر رکھ لیں، تو میری ساس نے کہا ہاں جی تم اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ ہیرا کہتی ہے کہ میرے والدین نے جب مجھے اپنے گھر لے جانا چاہا کہ کچھ دن وہاں رہے گی، ساس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بیٹی ہونے پر بھی ان کو بڑی تکلیف ہے اور وہ الزام بھی لگا رہی ہیں کہ تم نے جھوٹی رپورٹ بنوائی الٹرا ساؤنڈ کی۔ تو میرے والدین نے میری ساس کو بھی بلاوا دیا کہ 10 دن کے بعد ایک ہم کھانا رکھ رہے ہیں، بچی کی خوشی میں عقیقہ کریں گے، تو آپ نے آنا ہے۔ تو کہتی جی میری ساس نے کہہ دیا ہاں جی آؤں گی۔ اور اس کے بعد میں نے اس فنکشن کے لیے میرے والدین کی طرف سے جو زیور چڑھایا گیا تھا اس میں سے ایک سیٹ جو تقریباً کہتی 3.5 تولے کا تھا اور 6 چوڑیاں تھی، کہتی میں نے وہ جو اٹھائی ہیں بیگ میں ڈالی ہیں، تو میری ساس نے کہا بیگ کی پایا ہے؟ میں نے بتایا میرا زیور ہے۔ کہتی نہیں یہاں رکھ کے جا۔ کہتی میری ساس نے بیگ چھین کے میرے ہاتھ سے زیور نکال کے میرے پاس رکھے، کری ہن جا۔ کہتی میں خاموش ہو کے آ گئی کہ ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے، جب یہ میرے گھر آئیں گی عقیقہ اٹینڈ کرنے تو میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گی۔ کہتی میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوں اور کہتی ابھی پہنچی ہوں تو مجھے کال آتی ہے میرے ہسبینڈ کی، بہت غصے میں تھے، بہت طیش میں تھے۔ انہوں نے کہا تم نہایت بدتمیز ہو، تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی ہے، تم نے میری ماں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتی میں نے ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ کہا نہیں تم نے یہ کہا کہ میری ماں کا دیا ہوا زیور ہے، تمہیں کیا؟ کہتی میں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا تھا افتخار بھائی، میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں کی تھی۔ کہتی میری ساس نے سارا جھوٹ بولا تھا، کیوں جھوٹ بولا کہتی مجھے یہ نہیں پتا، اور میں نے لائیو کال میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنے شوہر کو حلف دیا کہ آپ کی والدہ غلط کہہ رہی ہیں، میں نے اس میں سے ایک جملہ بھی نہیں بولا، میرے والدین گواہ ہیں۔ تو میرے شوہر نے کہا تیرے والدین بھی جھوٹے، تو بھی جھوٹی، اور فون کاٹ دیا۔ کہتی افتخار بھائی میری زندگی اجیرن ہو چکی تھی اور میری وجہ سے میرے ماں باپ سخت عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اگلے 1 ماہ تک کہتی نہ میرے شوہر نے میری کال ریسیو کی، نہ میسیج کا جواب دیا۔ میں نے ساس کو کال کی، انہوں نے ریسیو نہیں کی، میرے دیور سے، دیورانی سے، جٹھانی سے بات ہو جاتی تھی اور کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ کہتی میں خاموش ہو کے بیٹھ گئی کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور چونکہ میں نے اپنے شوہر کو کہہ رکھا تھا، بلکہ اس نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ ڈلیوری ہو جائے اس کے بعد میں تمہیں بلا لوں گا، تو میں اس چکر میں تھی کہ چلو میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، اس کو وہاں جا کر سمجھا دوں گی، معافی مانگ لوں گی اگر اس کو لگے گا، لیکن معاملے کو حل کر لیں گے۔ ہیرا کہتی ہے پھر بھائی مجھے پتا تھا
میرے شوہر کے دل میں غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں، جھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں، تو اس لیے میں اس سے لڑ نہیں رہی تھی، کیونکہ اگر میں لڑتی طیش میں آتی تو معاملہ بڑھنا تھا۔ الٹیمیٹلی میں نے بڑے طریقے سے ریکویسٹ کر کے شوہر سے کہا کہ مجھے آپ واپس بلا لیں، میں نے یہاں نہیں رہنا، میری ٹکٹ کرا دیں۔ کہتی میرے والدین نے بھی کہا، تو اس نے کہا کہ ابھی میرا ہاتھ تنگ ہے، ابھی بھائی کی شادی کی ہے، تو کہتی اس نے میرے آپریشن کے لیے صرف 1 لاکھ روپے بھیجے تھے میرے والدین کو، جبکہ خرچہ اس سے بہت زیادہ آیا تھا۔ کہتی میں نے مان لیا کہ تمہارا ہاتھ تنگ ہے، میں نے اپنے والد سے کہا، انہوں نے کہا میں ٹکٹ کرا دیتا ہوں۔ کہتی ہیں جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میرے والد ٹکٹ کرا دیں گے تو میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کہتی وہ اس پہ ہی بھڑک گیا، تم مجھے اپنے باپ کے سامنے ذلیل کروا رہی ہو، تم نے مجھے منگتا سمجھ رکھا ہے، فون کاٹ دیا۔ اور کہتی 5-10 دن مجھے لگے اپنے شوہر کو منانے میں، اور وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے میں انکل کو بعد میں پیسے دے دوں گا، تم ٹکٹ لے کے آ جاؤ۔ کہتی افتخار پہ میں نے سکھ کا سانس لیا، اور میں نے جو ہے پاسپورٹ کا نمبر ڈالا اور ٹکٹ ہو گئی۔ کہتی اب میں جس دن ٹکٹ ہے اسے جانے سے 2 دن پہلے کہتی میں اپنی ساس کے گھر مطلب اپنے گھر گئی، اور سارا سامان ساس کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے ہی معافی مانگی، میں نے کہا امی جان بہت غلط فہمیاں ہو گئی اور میں اتنا لمبا سفر کرنے جا رہی ہوں، تو 2 بچیوں کا ساتھ بھی ہے، خیر سے جاؤں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہتی میں نے سوچا کہ یہاں کا ماحول بہتر کروں گی تو پھر وہاں کا ماحول بہتر ہو جائے گا جہاں شوہر رہ رہا ہے۔ تو کہتی کہ انہوں نے کوئی خاص تو جواب نہیں دیا، اور کہتی میں نے الماری کھولی ہے، بیگ چیک کیا، کچھ ڈالرز تھے اور کرنسی تھی اور ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے اندر پاسپورٹ نہیں تھا۔ تو کہتے جی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میری الماری میں پاسپورٹ پڑا ہوا تھا، پاسپورٹ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا مجھے کیا پتا، تیری چیزیں تو سنبھال کے رکھ، ہم تیرے نوکر لگے ہوئے، اب تیری چیزیں بھی سنبھالیں ہم۔ کہتی میں دیکھ رہی تھی میری ساس بہت اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، اور دروازے پہ کہتی میری دیورانی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کہتی میں نے سارا ڈھونڈا، میں جب دیورانی کے کمرے میں گئی، میں کہا شاید کیونکہ وہ کمرہ پہلے میرا تھا تو میں نے کہا شاید میں نے یہاں رکھ دیا ہو۔ کہتی کہ دیورانی نے کنڈی لگائی، اور کنڈی لگانے کے بعد اس نے کہا کہ ہیرا آپی میں آپ پہ ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہی ہوں، اور یہ میرے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ میری رشتہ دار ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی ساس نے آپ کا پاسپورٹ چھری سے کاٹ کے، کینچی سے کاٹ کے، اور اس کے بعد اس کو جلا دیا ہے۔ کہتی میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتی ہے، میرا پرسنل ڈاکومنٹ ہے۔ کہتی جی مجھے شدید غصہ آیا، میں نے کہا تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کہتی اس کے بعد نا ایک تقریباً 13 سیکنڈ کا ایک کلپ تھا جو اس نے بنایا تھا موبائل سے، اس نے کہا یہ دیکھیں، جس میں میری ساس کینچی سے میرا پاسپورٹ کاٹ رہی تھی۔ کہتی میں اپنی ساس کے پاس گئی، اور میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ضائع کیا ہے، کاٹا ہے، اور اس نے جب بحث کی میرے ساتھ کہ تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، تو کہتی مجھ سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنی دیورانی کا جو کلپ تھا وہ میں نے فارورڈ کر لیا تھا، بلکہ اس سے کہا تھا فارورڈ کر دے اور میں کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ کہتی میں نے وہ کلپ دکھا دیا۔ کہتی جی میری ساس نے جوتی اٹھائی ہے اور میری دیورانی کو مارنا شروع کر دیا۔ کہتی میں نے بچانا چاہا، اس نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا، میرے گود سے بچی گر پڑی، میری بڑی بچی رو پڑی، قرآن مچ گیا، اور میری ساس اس کو بھی مار رہی تھی، مجھے بھی مار رہی تھی، ہم دونوں کو مار کے دھکے دے کے اس نے گھر سے باہر نکال دیا، اور میری دیورانی سے کہا کہ تیری طلاق پہنچ جائے گی، اور مجھے بھی کہا کہ تیری بھی طلاق پہنچ جائے گی، دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے اس رویے کی توقع تھی اپنی ساس سے اپنے لیے، لیکن اس بیچاری کو جس نے گواہی دی تھی میں بلا وجہ اس کو پھنسا بیٹھی۔ کہتی وہ اب ہم سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، دروازہ بند کر لیا، میرے جو شوہر ہیں میں نے ان کو کال کی اور میں نے سارا بتایا، تو اس نے کہا کہ تو نے میری ماں کو دھمکی دی ہے کہ تو پولیس بلائے گی اور تو میری ماں کو ہتھکڑیاں لگوائے گی کیونکہ اس نے تیرا پاسپورٹ جو ہے وہ ضائع کیا ہے، تو نے میری ماں پہ الزام لگایا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کلپ بھیجتی ہوں
یہ کلپ دیکھو. کہتی جب اس نے کلپ دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری ماں نے یہ کیا, تو نے پولیس کی تڑی کیسے دی؟ کہتی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں پولیس رپورٹ کر دوں تو پولیس آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ آپ نے میرا پرسنل ڈاکومنٹ ضائع کر دیا, اس میں میرا ویزا لگا ہوا تھا, میرے ٹریولنگ کا ریکارڈ تھا. اس بات کو اس نے کہا کہ تیری بیوی نے مجھے کہا کہ ہتھ کڑی لگوا دوں گی. کہتی میرے شوہر نے فون کاٹ دیا, میرے ڈیڈی آئے, میں نے فون کیا, میں نے اپنی دیورانی کو معافی مانگی, اس کے گھر چھوڑا, اس کی دلجوئی کی, اپنے دیور کو فون کر کے سمجھایا, اور میرے والد مجھے اپنے گھر لے آئے. کہتی افتخار بھائی میری ساس نے 2 گھنٹے کے بعد مجھے کال کر کے کہا ہن تینوں طلاق آئے گی, تو انہیں اس کار چ نہیں آ سکتی, انہوں تو میں بھجواتی ہے طلاق. کہتی جب میں نے پتہ کیا تو پتہ ہی چلا میرا دیور میرے سمجھانے کے باوجود اپنی بیوی کو زبانی طلاق دیا ہے. اور اتنی کوئک سروس کہ جب میں نے اپنے شوہر سے رابطہ کیا تو میرے شوہر نے فون اٹھاتے ہی کہا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو, مجھ سے غلطی ہوگی تم سے شادی کر کے, تم ایک گھٹیا خاندان کی گھٹیا عورت ہو, تمہارا خون گھٹیا ہے, تم نے میری ماں کی بے عزتی کی, تم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھانا چاہا. میں نے کہا میں نے بتایا کہ مجھے تمہاری بھابھی کو جوتیوں سے مارا ہے. اس نے کہا میری ماں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی, وہ تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتی, وہ تو اپنی چوٹیں مجھے دکھا رہی ہے کہ جب تم نے دھکے مارے ہیں اور ان کو پیٹا ہے, اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کہتی جی میرے خاوند نے مجھے فون پہ طلاق دے دی, اور 2 مہینے کے اندر مجھے طلاق کے ڈاکومنٹس وصول ہو گئے. کہتی افتخار بھائی میری ایک ساس نے, وہ تو خیر ایک لفظ اور استعمال کر رہی تھی, میں نہیں کر سکتا, کہتے میرا اور میری دیورانی کا گھر اجاڑ دیا اور طلاق کروا دی. ہیرا بیچاری اس سے رو رہی تھی جب یہ بیان کر رہی تھی. کہتی افتخار بھائی میری ساس کو صرف یہ تکلیف تھی کہ اس کے بیٹے نے لو میرج کیوں کی ہے, اور اس کو کتنا غصہ اور طیش تھا, وہ پتہ نہیں کس چیز کے بدلے لے رہی تھی, کیونکہ میرے ساس سسر کا جھگڑا رہتا تھا. میری ساس میرے سسر کو بھی بہت ذلیل کرتی تھی. کہتی اب اس کی وجہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ایک خر دماغ ساس نے 2 بچوں کے گھر اپنے برباد کر دیے, اور میرا شوہر جو قسمیں وعدے کر کے اللہ کو گواہ بنا کے مجھے نکاح کر کے لے گیا تھا, اس نے اس طریقے سے بے توقیر کر کے مجھے طلاق دے دی. کہتی افتخار بھائی 1 سال تو میرا بڑی تکلیف میں گزرا, اور میں سوچنے لگ گئی کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بے درد لوگ کتنا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں, اور ان کو اس جرم کی سزا دیتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا. کہتی 1 سال میں رہی, 1 سال کے بعد کہتی میری ایک سہیلی ہے, کہتی غزالہ وہ آئی ہے, اس نے مجھے موٹیویٹ کیا, اس نے مجھے کہا کھڑی ہو. کہتی افتخار بھائی میں نے پڑھائی کنٹینیو کی, اس کے بعد میں نے ایک جگہ پہ جاب کی, 3 سال جاب کے بعد میں نے اپنی اکاؤنٹنسی کی فرم بنائی, اور آج میرے پاس میرے ماں باپ کا تو سب کچھ ہے. کہتی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ تکلیف نہیں برداشت کر سکے شاید, سب کچھ ان کا بھی مجھے مل گیا, اور میرا بزنس اتنا بہترین چل رہا ہے کہ میرے پاس 12 لڑکیاں کام کرتی. کہتی میں نے مردوں کو جاب نہیں دے رکھی, میرے جو آفس بوائے کا کام ہے وہ آفس گرل کرتی ہے, میری جو ڈرائیور ہے وہ بھی لڑکی ہے. کہتی 12 سے زیادہ میں ابھی امپلائی نہیں رکھ سکتی, لیکن اللہ کا شکر ہے میں عزت کے ساتھ کما رہی ہوں, میری بچیاں پڑھ رہی ہیں, اور میں ایک بہترین پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. لیکن مجھے قلق ہے, مجھے تکلیف ہے اس رویے کی جو میری ساس نے روا رکھا میرے ساتھ, اور پھر میرے شوہر نے میری ساس کے کہنے میں آ کے جس طرح سے مجھے بے توقیر کیا, بے عزت کیا. کہتی یہ پھانسے نہیں جاتی افتخار بھائی, میں اکثر راتوں کو اٹھتی ہوں, روتی ہوں, اور انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ کیا بیٹی ہونا اتنا بڑا جرم ہے ہمارے معاشرے میں, جہاں عورت کو اتنے حقوق ہیں وہاں عورت کو اس طرح سے بے توقیر کر کے طلاق دے دی جاتی ہے. کہتی افتخار میں میری کہانی ضرور سنائیے گا. وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساس سسر کا سب کا نام لیں, علاقہ بتائیں, میں نے تو سب کچھ بدل کے آپ کو کہانی سنائی ہے. پہلی بات دوستو, ہماری سوسائٹی میں 70% جو خاندان ہیں ساسیں بہویں بڑی اچھی ہیں, یہ ان کی کہانی نہیں ہے. یہ ایک 30% کے اندر جو مختلف واقعات ہوتے ہیں. ویسے تو ہمارے پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں بہو کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے لو میرج کرنے والوں کو وراثت میں وہ عزت میسر نہیں آتی دونوں طرف سے. خیر دوستو, اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی مجھے بتائیں
کہ میں اب آگے کیا کروں اپنی زندگی میں، بچوں کی پڑھائی کو کیسے پلان کروں. تو میں نے ہیرا سے کہا کہ ہیرا پہلی بات تو یہ ہے تم مبارک کی مستحق ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا اور تم دوبارہ سے کھڑی ہو گئیں. یہ اور اچھا کام کیا، تم نے بتایا کہ عورت کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے. میں تمہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. تمہاری تکلیفوں کا ازالہ تو نہیں کر سکتا لیکن تمہاری تعریف کرتا ہوں بیٹا، ویل ڈن. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمہارے جیسی باہمت باحوصلہ بیٹی دے. لیکن میں نے دوستو ہیرا سے ایک گزارش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم جلد از جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کے جو تمہاری بیٹیوں کو قبول کر لے تم شادی کر لو. ہیرا شادی کا سن کے بہت پریشان ہو گئی تھی. میں نے پھر اس کو کہا کہ دیکھو اس کی عمر میرا خیال ہے 35-36 ہے، ایسے زیادہ نہیں ہے. میں کہا دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں تمہارے ساتھ بہت بڑا المیہ اور ڈرامہ سے تم گزر گئی ہو، لیکن اگر تم خوشیاں چاہتی ہو اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی میں آسودگی رہے تو کسی بھی بھلے مانس سے شادی کر لو جو تمہاری بیٹیوں کو قبول کر لے. تو دوستو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ کہانی سننے کے بعد آپ ہیرا کو شاباش دیں گے اور کیا آپ ہیرا کو مشورہ دیں گے کہ ہیرا شادی کر لے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نہ بھی ہو تو تب بھی کمنٹ کیجیے گا ہیرا کے لیے. ہیرا ویل ڈن بیٹا، بہت باہمت ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. اور دوستو مجھے ضرور بتائیے گا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی. ہیرا کے کمنٹ کے ساتھ مجھے بھی بتا دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.